لیکن جب میں واپس آؤں گا میں بالکل آسمان کی بجلی کی طرح ظاہر ہوں گا۔ ہر آنکھ مجھے دیکھے گی، مردے زندہ ہو جائیں گے اور میں زمین پر اپنی بادشاہت قائم کروں گا۔ لیکن اس جگہ سے پہلے بہت مشکل وقت آئے گا۔ دنیا نے کبھی بھی اس سے پہلے اتنا برا وقت نہیں دیکھا ہوگا۔ استاد مرتھا نے مجھے تمہیں ڈھونڈنے کے لیے بھیجا ہے۔ اس نے تمہیں یہ بتانے کو کہا ہے کہ تم اور تمہارے شاگرد اس کے گھر بڑی خوشی سے آ سکتے ہو۔ یروشلم اب تمہارے لیے محفوظ مقام نہیں رہا۔ کچھ لوگ تم سے ناخوش ہیں کہ تم نے میرے مالک کو مردوں میں سے زندہ کیا ہے۔ کیا تم آ کر ہمارے ساتھ رہو گے؟ ہمیں وہاں جا کر بہت خوشی ہوگی۔ میری آزمائش کا وقت آنے سے پہلے میں ایک دفعہ ضرور ان کو دیکھنا چاہوں گا۔ یہ یسوع اور اس کے شاگرد ہیں۔ استاد میرا گھر تیرا ہے، مہربانی کے ساتھ اندر آؤ اور آرام کرو۔ لرز میرے دوست، جب میں نے پہلے تمہیں دیکھا تھا اس کی نسبت اب تو بہتر لگ رہا ہے۔ تیرے گھر میں داخل ہونا تیری قبر تک جانے سے زیادہ اچھا ہے۔ ہم نے دعوت کی ہے، مہمان بلائے گئے ہیں۔ استاد تو ہی قیامت اور زندگی ہے۔ استاد میں نے بڑے باوثوق ذرائع سے سنا ہے کہ یہودیوں نے تجھے زبردستی گرفتار کرنے اور قتل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں دنیا میں اس لیے آیا تھا تاکہ دنیا کے لیے اپنی جان دوں۔ مجھے قید میں رکھا اور مصلوب کیا جائے گا، لیکن تیسرے دن میں پھر جی اٹھوں گا۔ تو ہی قیامت اور زندگی ہے۔ جو کوئی تجھ پر ایمان رکھتا ہے کبھی نہیں مرے گا۔ مریم، تو اس قیمتی خوشبودار عطر سے کیا کر رہی ہے؟ میرے خداوند، تو قیامت اور زندگی ہے۔ اگر تو مر بھی جائے لیکن پھر بھی تو دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ مریم، یہ عطر تو 1 سال کی کمائی سے بھی کہیں مہنگا ہے۔ تو کیوں اسے ضائع کر رہی ہے؟ لیکن وہ تو استاد کو مسح کر رہی ہے۔ یہ بچہ بیچا جا سکتا ہے اور رقم غریبوں کو دی جا سکتی ہے۔ مریم نے یسوع کے پاؤں اپنے بالوں کے ساتھ دھوئے۔ اسے کچھ نہ کہو، اس نے میرے دفن کی تیاری پہلے سے کی ہے۔ دفن سے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا ہے کہ وہ مصلوب ہونے والا ہے، لیکن یقیناً اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ حقیقت میں مرنے کے لیے مصلوب ہوگا۔ میں نے تمہیں بتایا ہے کہ اچھا چراوا اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ میں رد کیا، مصلوب اور دفنا جاؤں گا، لیکن تیسرے دن پھر جی اٹھوں گا۔ مریم نے مجھے دفن کے لیے تیار کیا ہے۔ میرا وقت آ گیا ہے، وہ وقت جب میں جلال کو پہنچوں گا۔ آؤ، ہمیں یروشلم جانا چاہیے، یہاں سے یہ سب کچھ ہوگا۔ استاد، سارا یروشلم تیری آمد کا انتظار کر رہا ہے۔ جاؤ، میری سواری کے لیے گدھا لے کر آؤ، ہم آخری دفعہ یروشلم کو جائیں گے۔ استاد، ہزاروں لوگ تیرے یروشلم میں داخل ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، وہ تجھے بادشاہ بنائیں گے۔ میں رد کیا جاؤں گا اور مصلوب ہوں گا، پر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا۔ سلام اے یہودیوں کے بادشاہ، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ ابن داؤد کی تعریف ہو، خداوند کی حمد ہو۔ اسرائیل کے بادشاہ کے لیے راستہ بناؤ، وعدے کا نجات دہندہ ہے۔ ابن داؤد ہمیں نجات بخش۔ ان کا کیا خیال ہے کہ وہ مسیح ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا؟ لوگ اسے یہودیوں کا بادشاہ کہتے ہیں۔ وہ ہیکل میں کیوں آ رہا ہے؟ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی زندگی خطرے میں ہے۔ وہ اب تک خدا کے گھر کی بے حرمتی کرتے رہے ہیں۔ یہ دعا کی جگہ ہے، بجائے بازار زیادہ لگ رہا ہے۔ میں تمہیں بڑی اچھی قیمت پر دے سکتا ہوں، اس سے پہلے ہی اسے قربانی کے لیے منظور کیا جا چکا ہے۔ مجھے افسوس ہے، لیکن اگر تو کرنسی کے تبادلے کی زیادہ قیمت چاہتا ہے تو تجھے کسی اور جگہ جانا ہوگا۔ میری طرف سے یہ سب سے اچھی پیشکش ہے۔ یسوع نے دوبارہ وہ سب کیا۔ اس نے چوروں اور ڈاکوؤں سے ہیکل کو صاف کیا۔ تجارت کے ان کاموں کو میرے باپ کے گھر سے باہر نکالو۔ تم سب چوروں اور ڈاکوؤں کا ٹولہ ہو۔ تم یہاں دعا کے لیے آنے والے لوگوں سے رقمیں بٹورتے ہو۔ تمہارا پیسہ تمہارے ساتھ جہنم میں غارت ہو۔ دھیان سے، تو اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ کھڑا میرے باپ کے گھر کے ڈاکوؤں کو کھونا بناؤ۔ تو کس اختیار سے یہ کرتا ہے؟ استاد، کہانوں اور فریسیوں نے ہماری نگرانی کے لیے جاسوس بھیجے ہیں۔
افواہیں پھیل رہی ہیں کہ وہ تجھے عید فصح سے پہلے قید کر لیں گے، جو آج سے چند دنوں کے بعد ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ یہ یروشلم میں فاتحانہ داخل کے بعد ہیکل کی صفائی سے اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے تمہیں بتایا ہے کہ مجھے ان ہاتھوں سے ضرور دکھ سہنا اور مصلوب ہونا ہے، لیکن 3 دنوں بعد میں دوبارہ جی اٹھوں گا۔ ہاں، پیش گوئی کے مطابق یہ بات لکھی ہے کہ خداوند کے گھر کی غیرت اسے کھا گئی، اور یہ کہ وہ اچانک اپنی ہیکل میں آئے گا، یہ مسیح ہونے کے دعوت کے مطابق ہے۔ اسے عید فصح سے پہلے روکنا ہوگا۔ اس کے شاگردوں میں سے ایک ہمارا جاسوس بھی ہے۔ میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ جب میں چلا جاؤں گا یہ تمہیں قید میں ڈالیں گے، ماریں گے اور تم سے کچھ کو قتل کریں گے۔ تم میری محبت اور اختیار کی گواہی ان کو دو گے۔ جب وہ تمہیں عدالت میں لے جائیں تو میں تمہارے منہ میں الفاظ ڈالوں گا۔ بچے اپنے والدین کے خلاف گواہی دیں گے اور والدین اپنے بچوں کے خلاف۔ تمہارے ساتھ میری وجہ سے عداوت رکھی جائے گی۔ بہت سے جھوٹے نبی اٹھیں گے اور مسیح ہونے کا دعویٰ کریں گے، لیکن روح قدس تمہارے ساتھ رہے گا۔ استاد، تیرے واپس آنے اور دنیا کے ختم ہونے کا کیا نشان ہے؟ جب کوئی تمہیں کہے کہ میں اس خاص وقت پر واپس آ رہا ہوں تو اس پر یقین نہ کرنا، کیونکہ جب میں واپس آؤں گا تو یہ بالکل آسمان کی بجلی کی طرح ہوگا۔ میرے ساتھ وفادار رہو تو آخرت میں تم عدالت سے بچ جاؤ گے، لیکن وہ گناہ گاروں پر آ گرے گی۔ اس لیے دھیان رکھنا، کیونکہ تم وہ دن یا وقت نہیں جانو گے جب میں آؤں گا۔ جس طرح کہ نوح کے زمانے میں تھا، ایسے ہی میرے آنے سے پہلے ہوگا۔ لوگ موج مستی میں مصروف تھے اور ان کو اس وقت تک معلوم نہ ہوا جب تک کہ سیلاب نہ آ گیا اور ان سب کو بہا کر لے نہ گیا۔ میں بالکل اچانک آؤں گا، جیسے کہ چور رات کو آتا ہے۔ وہ مرد کھیت میں کام کر رہے ہوں گے، ایک اٹھا لیا جائے گا تاکہ مجھے ملے، دوسرا چھوڑ دیا جائے گا تاکہ دکھ اٹھائے۔ 2 عورتیں اکٹھی چکی پیس رہی ہوں گی، ایک لے جائے گی اور دوسری چھوڑ دی جائے گی۔ پس جاگتے اور تیار ہو، کیونکہ میں ایک ایسے دن آؤں گا جس کے بارے میں تم وہم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ استاد، مجھے ایک شخص کو ملنے کے لیے شہر جانا ہے، میں بعد میں آ جاؤں گا۔ یہودا، جا اور جو تو نے کرنا چاہتا ہے کر۔ اگر تم مجھے اچھی رقم دو تو میں یسوع کو تمہارے حوالے کر سکتا ہوں۔ لیکن کیا تو اس کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد یہودا نہیں ہے؟ ہاں، میں 3 برس سے اس کے ساتھ ہوں، لیکن اب میں تنگ آ گیا ہوں۔ وہ ایک دیوانے کی طرح باتیں کرتا ہے، اور پیسہ ایسی چیز ہے جو کہ میں استعمال کر سکتا ہوں۔ وقت آ گیا ہے کہ میں جلال کو پہنچوں۔ کا دانہ خاک میں مل کر فنا نہیں ہو جاتا، وہ اکیلا ہی رہتا ہے، لیکن جب وہ فنا ہو جاتا ہے تو بہت سارے دانے پیدا کرتا ہے۔ اب میری روح بے قرار ہے اور میں کیا کہوں؟ اے باپ، مجھے اس گھڑی سے بچا اے اللہ۔ نہیں، میں اسی کام کے لیے دنیا میں آیا ہوں۔ اے خدا، اپنے نام کو جلال بخش۔ میں نے اپنے نام کو جلال بخشا ہے اور میں دوبارہ بھی یہ کروں گا۔ یہ بادل کے گرج کی طرح تیز آواز تھی۔ خداوند نے اس کے ساتھ کلام کیا ہے، ایک فرشتے نے اس کے ساتھ کلام کیا ہے۔ یہ آواز میرے لیے نہیں بلکہ تمہارے لیے تھی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اس دنیا کا سردار شیطان شکست کھائے گا، اور جس وقت میں صلیب پر چڑھایا جاؤں گا تو سب لوگوں کو اپنی طرف کھینچوں گا۔ ہمیں معلوم ہے کہ نبیوں نے یہ کہا تھا کہ مسیح ہمیشہ تک زندہ رہے گا، لیکن تو کہہ رہا ہے کہ تو مر جائے گا۔ پھر مسیح کون ہے؟ یہ تو مجھے عجیب و غریب باتیں لگ رہی ہیں۔ تمہارے درمیان نور تھوڑی دیر اور موجود رہے گا۔ نور پر ایمان رکھو جب تک کہ یہ تمہارے پاس ہے، تاکہ تم خداوند کے فرزند بن سکو۔ اگر کوئی میرا یا میرے کلام کا انکار کرے تو وہ خدا کا انکار کرتا ہے۔ دنیا کا نور میں ہوں۔ اگر تم مجھ پر ایمان رکھو تو تم تاریکی کا حصہ نہیں رہو گے بلکہ ہمیشہ کی زندگی پاؤ گے۔